إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا تو سب سے پہلے انسان کو نبی بنا کے بھیجا، پوری ہدایتوں کے ساتھ بھیجا، پورے علم کے ساتھ بھیجا، اور علم میں بھی وہ علم جو آخری مرتبے کا علم ہے، جو سب سے اونچا علم ہے، وحی کا علم، اس علم کے ساتھ دنیا میں اتارا، جاہل بنا کے نہیں بھیجا، بے راہ روی اختیار کرنے کے لیے نہیں بھیجا، شتر بے مہار بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ اپنے انسانوں کو جب اس زمین پر بھیجا تو پوری پابندی کے ساتھ بھیجا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنی زندگی یوں بناؤ کہ جو کچھ میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی ان ہدایتوں پر عمل کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اگر تم حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا تو اس وقت سورہ بقرہ کے اندر یہ تفصیل ہے جو میں نے ابھی پڑھا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ جہاں حضرت آدم تھے، جہاں حضرت حوا اور شیطان جو کچھ بھی تھے اوپر، ان کو کہا کہ تم سب مل کے نیچے اترو۔ پھر فرمایا حضرت آدم سے اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کے لیے کوئی غم ہوگا۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، غم ماضی کا ہوتا ہے، یعنی ماضی کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا، مستقبل کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ یہی چیز جب اس واقعے کو سورہ طٰہٰ میں دہرایا تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی، ان ہدایتوں پر جو بھی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی بدبختی ہے نہ کوئی گمراہی ہے۔ چار چیزوں کی ضمانت دی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے لیے۔ فرمایا غم نہیں ہوگا، فرمایا خوف نہیں ہوگا،
فرمایا گمراہ نہیں ہوگا، فرمایا بدبخت نہیں ہوگا، اور وہ بدبخت ہی ہے جو جہنم جاتا ہے۔ نیک بخت کوئی نہیں جائے گا، بدبخت ہی جہنم جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوگا، وہ شقی نہیں ہوگا، وہ سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا۔ تو یہ 4 گارنٹی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ انسانوں کے لیے اتاری گئی۔ یہ اصول اور یہ ضابطے چلتے رہے، لیکن ہمیشہ امتوں نے اپنے انبیاء کے بعد اختلاف کیا، امتوں نے اپنے انبیاء کے بعد تعلیمات کو چھوڑا، امتوں نے اپنے نبی کی بتائی ہوئی راہ کو شیطان کے وسوسوں میں آ کر اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت سے منہ موڑا۔ جب بھی ایسے ہوا، رب نے جب تک سلسلے نبوت تھا اس وقت تک انبیاء کو بھیجتا رہا، جب اس کی نہیں مانی گئی تو اس وقت اللہ نے عذابات اتارے۔ لیکن جب سلسلہ نبوت بند، ختم، خاتم المرسلین آ گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیٹوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیٹا نہیں دیا جو کہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا، ہاں بیٹے ہوئے، بچپن میں انتقال ہو گیا، تو فرمایا ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو جب نبوت ختم ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اتر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ اس کے بعد نہ کوئی اور دین قبول، نہ کوئی اور طریقہ قبول، اگر قبول ہو تو میرے محبوب کا طریقہ ہے، میرے حبیب کا طریقہ ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اتباع کرو، میں خود تم سے محبت کروں گا۔ تو یہ چیز واضح طور پر ہم امت کے اندر بھی پورے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دی گئی، لیکن امت کی وہی روش رہی جو پچھلی امتوں کی رہی۔ جس طرح انبیاء کے بعد قوموں نے روگردانی اختیار کی، قوموں نے ضلالت کی راہیں اختیار کی، ہم امت مسلمہ میں بھی یہی، ہمارے اندر بھی اصلاح کرنے والے اٹھے۔ نبیوں کا دور تو ختم ہو چکا تھا، مصلحین کا دور ختم نہیں ہوا تھا، مجددین کا دور ختم نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں امام آئے، اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں ائمہ آئے، ہزاروں مجددین آئے، جنہوں نے اس بگاڑ کے اندر پھر سے صحیح طور پر اسلامی تعلیمات کو روشناس کیا، اور یہ سلسلہ آج تک بھی ہے، قیامت تک بھی باقی رہے گا۔ انہی اصلاحی تسلسل کے اندر آج میں آپ کے سامنے دور حاضر کے 30 فتنے کے عنوانات کے تحت کئی فتنوں پہ گفتگو کر چکا ہوں، اور کل کا جو فتنہ تھا میں نے جو بتایا تھا، فرقہ پرستی کے اندر اس دنیا کے لوگ، خاص کر مسلمان، کس طرح اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو کھویا، اپنی شان کو کھویا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی سے دوری اختیار کی اور فرقوں میں بٹے۔ کسی فرقے میں رسول نہیں ہے، کسی فرقے میں اللہ کی مدد نہیں ہے، تو آخرکار امتوں کی وہی حالت جو پچھلے امتوں کی ہوئی، ہماری بھی ہوئی۔ آج ہمیں بھی اللہ کے دشمن جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو ناپسند ہیں، ان کے ہاتھوں میں باغ دوڑ دیا اور ہمیں کچلنے کا حکم دیا۔ ان کی مار پوری دنیا پہ ہمارے اوپر ہے، خواہ ہندوستان ہو، خواہ دوسرے ممالک ہوں، خواہ ایشیائی ممالک ہوں، خواہ عرب ممالک ہوں، ان سب کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ ہمارا اتحاد پارا پارا ہو کے رہ گیا۔ آج اسی کے تسلسل سے نیا ایک فتنہ جو ہمارے لحاظ سے یوں سمجھیے کہ پوری قوت جو اللہ نے ایمانی طور پر ہمیں عطا کی تھی،
اطاعت رسول میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی تھی، ہم نے اس فتنے کو اپنے اوپر لازم کر کے دین کا جز بنایا، جس کی وجہ سے ہماری پوری ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اکھاڑ دی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تو ہم تمہاری قوت نکال دیں گے، تمہارے لحاظ سے دنیا میں تمہارا کوئی پاور نہیں ہوگا، کوئی کیا ہے شان نہیں ہوگی، ذلیل بنا کے رکھ دیں گے۔ وہی حالت ہوئی۔ وہ فتنہ ہے تقلید کا فتنہ۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو کیا ہے برا محسوس ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کیا ہے ناپسند کریں، لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں یا ناخوش ہو رہے ہیں۔ میرا رب جانتا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ کل کے دن مجھے بھی جواب دہ ہے، جواب دہی کا احساس ہے اور جواب دہ ہونا ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ تجھے معلوم تھا، بیان کیوں نہیں کیا، لوگوں کے درمیان بتایا کیوں نہیں۔ اسی احساس ذمہ داری کے تحت اس عنوان پہ آج گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ عنوان اس وجہ سے میں نے انتخاب کیا کہ لوگ بہت سے توحید میں بھی آنے کا نعرہ لگاتے ہیں، بہت سے وہ بھی ہیں جو قرآن کی طرف دعوت دینے کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، بہت سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خالص کتاب و سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی یہ تقلید کا فتنہ اس جڑ سے مضبوط ہے، اس حیثیت سے مضبوط ہے کہ اگر ان پہ گفتگو کی جائے تو ان کے پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، انہیں ناگوار شروع ہو جاتا ہے۔ توحید والے بھی کہتے ہیں کہ یہ مسائل کیوں لے کے بیٹھ گئے، دنیا میں ہزاروں فتنے ہیں، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم، ان باتوں کو لے کے بات کرنے کے بجائے تم نے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اختیار کر لیا۔ اللہ کی قسم چھوٹی بات نہیں ہے، عقیدے کی کوئی بات چھوٹی بات نہیں ہے، اور انہی باتوں سے اسلاف کے منہج کو واضح کرنا ہے مقصود میرا۔ جب تک منہج سلف کے اندر ایک مسلمان نہیں آتا، یاد رکھیے اس کے لیے ہم کامل مسلمانیت، اس کے لیے ہم جنت، ہم اس کے لیے کامیابی کا ضامن نہیں کہہ سکتے۔ یہ تقلید جو کہ آج ہمارے اندر وبا کی طرح پھیل چکی ہے، اور اس کو پھیلانے والے سب سے زیادہ وہ علماء ہیں جو خود اس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اس کے بغیر اگر کوئی انسان مر گیا، یا کسی کا قلادہ، کسی کی تقلید، کسی کے امام کی پیروی اپنے اوپر لازم نہ کر لی تو اس کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے، اور وہ جب مرتا ہے تو وہ ملت اسلامیہ پہ نہیں مرتا۔ اور ایسے بھی بہت سے ہیں جنہوں نے صاف صاف کہہ دیا، حدیث تو یہ ہے بھائی، میں نے پڑھا ہے، کہنے والوں کو سنا ہے، بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں عوام اندازہ نہیں کر سکتی، اللہ نے ایسا علم دیا، ایک ایک مضمون پر ایک ایک عنوان پہ گفتگو کرے، راتیں بیت جائیں، لیکن پھر بھی یہ تقلید کا فتنہ جب انہیں جکڑا، ان کے ذہنوں میں پایا، تو ایسے گمراہ ہوئے تو صاف کہتے ہیں حدیث تو یہ بولتی ہے، لیکن ہم تو مقلد ہیں جی، ہم تو ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بظاہر معلوم ہے حدیث تو یہ بولتی، خلاف ہی کرتے ہیں ہم، لیکن ہم تو مقلد ہیں نا۔ ہمیں تو اللہ صرف یہ سوال پوچھے گا، ابو حنیفہ کی تو نافرمانی نہیں کیے تم؟ ہاں تب تو جنت جاؤ۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی یا نہیں تو سوال نہیں ہوگا ہمارے سے، ہمارے سے صرف یہ سوال ہوگا کہ ابو حنیفہ کی تو نافرمانی نہیں کی، ہاں نافرمانی نہیں ہوئی، چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ان کی نافرمانی ہو گئی تو ہم بخشے نہ جائیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے، پھیلانے والے کیسے امت مسلمہ کے ائمہ بن سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس تقلید جامد کو، شخصی تقلید کو واجب کرنے کے لیے احادیث گھڑ لی، احادیث، اور اپنے کتابوں میں باقاعدہ لکھ دیا پورے حوالے کے ساتھ، در مختار کے اندر، ہدایہ کے اندر، وہ احادیث جن کو پڑھیں گے تو عام انسان بھی کہہ دے گا کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے۔ ایسے احادیث کو انہوں نے وہ درجہ دیا کہ بخاری کی حدیث ان کے سامنے کیا ہے، ضعیف ہو جاتی ہے جب امام ابو حنیفہ کا قول آتا ہے، لیکن ان کی گھڑی ہوئی احادیث اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شان میں ہو تو وہ بالکل کیا ہے، بخاری کی حدیث لگتی ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، کس طرح عوام کو بہکائے ہیں۔ صاف لکھا ہوا ہے ہدایہ کے اندر، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے لیے
سب سے اہم کتاب قرآن کا درجہ ہے ان کے پاس. ہدایہ میں لکھی ہوئی بات ہے، بس مسئلہ ختم، اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے. اس میں لکھے ہیں ہر نبی نے، بلکہ آدم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیسی حدیث ہے دیکھو، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم نے اپنے بیٹوں میں سے مجھ پہ فخر کیا، یعنی میرے بیٹوں میں سے محمد بھی آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آدم نے اپنے بیٹوں میں سے مجھ پہ فخر کیا اور مجھے اپنی امت میں سے ایک امتی پہ فخر ہے. کیا کہہ رہے ہیں دیکھو، مجھے اپنی امت میں سے ایک امتی پہ فخر ہے جس کا نام نعمان ہوگا. لو 80 سال بعد یہ پیدا ہونے والے ہیں، ابھی آئے بھی نہیں. امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے. بہت سے حنفی حضرات کو بھی معلوم نہیں ان کا اصل نام کیا ہے. اصل نام ان کا نعمان ہے، باپ کا نام ان کا ثابت ہے، نعمان بن ثابت ہیں وہ. تو حدیث یوں لائے یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آدم کو مجھ پہ فخر تھا اور مجھے اپنی امت میں سے ایک امتی پہ فخر ہے جس کا نام نعمان ہوگا، اور جو پوری امت کا چراغ ہوگا، جو اس کی پیروی کرے گا وہ جنت کو جائے گا، جو اس کی پیروی نہ کرے گا وہ دوزخ جائے گا. لو، کوئی لگتی ہوئی بات لگتی ہے؟ بولتے تو ابو بکر کو بولتے، اگر بولنا ہی ہوتا تو عمر کو بولتے، اگر بولنا ہی ہوتا تو عثمان کو بولتے، اگر بولنا ہی ہوتا تو علی کو بولتے، اگر بولنا ہی ہوتا تو سعد ابن ابی وقاص کو بولتے، اگر بولنا ہی ہوتا تو ابو عبیدہ ابن الجراح کو بولتے، بولنا ہی ہوتا تو سعید ابن زید کو بولتے، بولنا ہی ہوتا تو عبد الرحمن بن عوف کو بولتے. یہ عشرۃ المبشرہ ہیں، یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا میں اللہ کے رسول نے نام لے کے کہا کہ یہ جنتی ہیں. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ. اللہ کے رسول نے ایک ایک کا نام لے کے کہا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. 80 سال بعد پیدا ہونے والے امام ابو حنیفہ کو کہتے کہ میری امت میں کیا ہے، مجھے ان پہ فخر ہے. اگر مان بھی لیا جائے کہ تمہارے مسلک کی تائید میں تم نے حدیث گڑھ کے شان بڑھائی، تب امام شافعی بھی پانی میں گئے نا، امام مالک بھی چلے گئے. گھڑنے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ تمام اماموں کی شان میں گستاخی ہے، لیکن لکھ دیا باقاعدہ. صفحہ نمبرات کے ساتھ آپ کو میں پیش کر سکتا ہوں، جاؤ ہدایہ لے کے پڑھ لو. یہ تقلید کا فتنہ تھا. جنہوں نے اپنے اپنے اماموں کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا، ان کے لیے احادیث گھڑنا شروع کر دیا. یہی وہ فتنہ تھا جس کی وجہ سے امت مسلمہ جس طرح کھوکھلی لکڑی ہو جاتی ہے دیمک کھانے کے بعد، اس طرح ہم سب کو دیمک کھا لی، ہم کھوکھلے ہو گئے. کتاب و سنت نہ پڑھائی جاتی نہ پڑھی جاتی. مدارس کے اندر تقلید چلی. پڑھتے کیا؟ ہدایہ پڑھتے، پڑھ کے کیا؟ خدوری پڑھتے، پڑھتے کیا؟ در مختار پڑھتے، قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے. تبرکن آخری سال تھوڑے بخاری کی روایتیں پڑھائی جاتی. عالم نکل کے آتا 7 سال 8 سال پڑھ کے ایک حدیث نہیں بول سکتا، ایک حدیث کا ترجمہ نہیں پیش کر سکتا، ایک موضوع پر چند آیتیں نہیں بول سکتا. اب جاؤ ان کے خطبات اٹھا کے دیکھ لو، ایک گھنٹہ بولے گا، ایک آیت نہیں پڑھے گا پورے گھنٹے میں. ہاں اشعار ہوں گے، ہاں واقعات بنڈل قسم کے ہوں گے، اپنے مسلک کی تائید ہوں گے، فلاں ہوں گے، سب ہوں گے، نہ ہوگا تو قرآن و سنت نہیں ہوگا. یہ چیز ہمارے اندر صدیوں پرانی ہوئی، جس کی وجہ سے ہم کھوکھلے لکڑی بن گئے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہ رہی. وہی اندھیرے کے دن جن میں یورپین کنٹریز میں سر اٹھایا، جہاں پر کیا ہیں ان کے گھٹنے تک کیچڑ میں لت پت تھے. جھوپڑیوں میں رہنے والوں نے قرآن پڑھا، جھوپڑیوں میں رہنے والوں نے، اندھیرے راتوں میں رہنے والوں نے. بغداد میں جب لائٹیں تھیں، یورپین کنٹریز میں اندھیرا تھا. بغداد کی سڑکیں جب کیا ہیں بالکل صاف ستھری ہوتی تھی، یورپین کنٹریز کی سڑکوں پر کوئی آدمی چل نہیں سکتا تھا، گھٹنے تک سڑاند اور بدبو کا کیچڑ ہوتا تھا. لیکن انہوں نے پلٹا کھایا، انہوں نے قرآن پڑھا،
ان کے سائنسی معلومات کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں پڑھا، ہدایت نہیں ملی. لیکن جتنی سائنسی ترقی ہوئی وہ پورے قرآن سے ہوئی، اور اسی سے نکال کے انہوں نے کیا. ہدایت کے لیے پڑھا ہوتا تو ہدایت ملتی، لیکن نہ ہم ہدایت کے لیے پڑھے نہ سائنس کے لیے. ہم سوتے رہے تقلید کا جامہ اوڑھ کر، بڑی میٹھی ٹھنڈی نیند سوتے رہے تقریباً 500-800 سال، جس کی وجہ سے ہم ہر معاملے میں پیچھے ہو گئے. بلکہ ہمیں بتا دیا گیا تمہیں پڑھنا ہی نہیں ہے قرآن، قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. حدیث پڑھنا ہی نہیں ہے تمہیں، پڑھو گے گمراہ ہو جائے. پھر کرنا کیا ہے؟ جا کے پوچھ لو مسلک کیا ہے تمہارا، اس مسلک کے تحت امام سے پوچھ لو ہمارے حنفی مسلک میں کیا ہے. وہ جو بولے، دلیل نہیں پوچھنا، دلیل پوچھے مسلک سے باہر چلے جاؤ. ہاں یہ فلسفہ تھا، 800 سال راج کرتا رہا. دلیل نہیں پوچھنا، دلیل پوچھو حنفیت سے نکل جاؤ گے، شافعیت سے نکل جاؤ گے، حنبلیت سے نکل جاؤ گے، مالکیت سے نکل جاؤ گے. یہ فتنہ پورا 800 سال چھایا رہا. بس معدود چند تھے جو سلفی تھے، اصحاب الحدیث تھے، جو منہج کے پیرو تھے، جو کتاب و سنت کے لیے تڑپتے تھے. ان کی اپنی کوششیں اپنی جگہ رہی، لیکن ہم امت مسلمہ کو سب سے زیادہ خطرناک ترین صدمہ جو پہنچایا وہ اس تقلید میں پہنچایا، جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا جز ہے. کوئی دین کا جز نہیں، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا صحابہ نے. اب آئیے لغوی اعتبار سے سمجھ لیں تقلید کسے بولتے ہیں، اور حکمن سمجھ لیں کہ یہ کیا واجب ہے. اور اس کے بارے میں جو لوگ استدلال کرتے ہیں قرآن سے، دلائل لاتے ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، یہ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا انشاءاللہ. اگر بندہ صحیح نیت سے سنے، خالی ذہن ہو کے سنے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے لیے سنے، یاد رکھیے اسے ہدایت ضرور ملے گی. لیکن جو پہلے ہی اپنے لیے آڑ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کی باتوں کو ہمیں توڑنا ہے، اسے ہدایت کبھی نہ ملے گی، خواہ وہ قرآن ہی اٹھا لے. کیونکہ اللہ کا یہی وعدہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ہم اسی قرآن کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں، اسی قرآن کے ذریعے ہم بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں. بہی ضمیر قرآن کی طرف ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ہم بہت سوں کو اسی قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، اسی قرآن کے ذریعے ہم گمراہی دیتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین. ہم گمراہ کسی کو نہیں کرتے مگر انہی کو جو فاسق ہیں، جو قرآن کھولتا ہی اپنے مقصد کے لیے ہے. پہلے اپنا ایک آئیڈیالوجی بنا لو. قادیانی بھی قرآن کھولے گا تو اس کو دلیل مل جائے گی قرآن سے. کیوں؟ پہلے اس نے ایک آئیڈیا بنا لیا، پھر قرآن کھولا کہ کون سی دلیل فٹ ہوتی ہے. ویسے ہی اگر مقلد بن کے تم قرآن کھولو، تقلید کو تمہارے لیے آیتیں مل جائیں گی، لیکن کتاب و سنت پانے کے لیے قرآن کھولو تو قرآن و سنت برابر مل جائے گی. یہ قرآن کہتا ہے خود. تو آج بھی یہاں بیٹھے ہوئے افراد سے یہی میں خطاب کر رہا ہوں، کھلے ذہنیت سے کتاب و سنت کی بات آ جائے. تم 25 سال سے تقلید کر رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آج چھوڑ دو. آج بات سمجھ آئی، آج چھوڑ دو، پکے سلفی بنو. منہجی اعتبار سے سلف الصالحین کا منہج اختیار کرو. اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی امام کی پیروی واجب نہیں کی. اگر ہے تو دلیل لاؤ، دلیل نہیں ہے تو پھر مان لو تمہارے 50 سال تقلید میں گزر چکے ہوں، تمہارے 60 سال تقلید میں گزر چکے ہوں. تم کہتے ہو کہ ہم باپ دادا سے حنفی ہیں. مولوی صاحب وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلطی غلطی ہی ہے. ہزاروں سال پیروی کرنے سے صحیح نہیں بن جاتا. مشرکین مکہ نے بھی تو یہی کہا تھا جب انہیں توحید کی دعوت دی گئی، ما وجدنا علیہ آباءنا. ارے ہم نے صدیوں پہلے سے اپنے آبا و اجداد کو اسی پہ پایا ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کے ایک بات کہنے سے توحید پہ کیسے آ جائے؟ ہمارے باپ دادا کا یہی مذہب تھا. ما وجدنا علیہ آباءنا. اللہ پوچھتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. تم اپنے آبا و اجداد کی اس وقت بھی پیروی کرو گے جب نہ ان کو عقل ہوگی نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، بلکہ گمراہ پاگلوں
کی طرح کوئی تمہارے ماں باپ ہوں تو تبھی بھی تم انہیں کی پیروی کرو گے. پیروی اس میں کی جاتی ہے جس میں ہدایت ہوتی ہے. دلیل عرصہ نہیں بنتا. اگر دلیل عرصہ بنتا، مدت بنتی، تو مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول سے جو کہا تھا وہ دلیل بن جاتی کہ ہم صدیوں پرانے یہی کیا ہے رواج اختیار کیے ہوئے ہیں. صدیاں لگ جائیں، سال لگ جائیں تو بات صحیح نہیں بنتی. تمام امت کا اجماع ہے اسلام کی بنیاد کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہے. اس سے دلیل مل گئی تو وہ دلیل ہے، اس سے نہ ملی تو وہ دلیل نہیں ہے. خواہ تمہارے صدیوں پرانے رواج ہوں یا جبہ قبہ پہنے ہوئے بڑے بڑے امام تمہارے ممبروں پہ آ کے بیٹھ جائیں، دلیل نہیں بن سکتی. اب آئیے، جو لوگ کہتے ہیں کسی امام کی پیروی بہت ضروری ہے، تقلید بہت ضروری ہے، تقلید کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن پڑھنا نہیں ہے، جنت نہیں ملے گی، جس کا کوئی امام نہ ہوتا اس کا امام شیطان ہو جاتا ہے. تو آئیے اس سب باتوں کے لیے سب سے پہلے ہم تقلید کیا ہے یہ سمجھ لیں. تقلید نکلا ہے قلادہ سے. قلد یقلد تقلید عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے قلادہ. قلادہ وہ ہوتا ہے جو جانوروں کے گلوں میں ڈال کے رسی سے کھینچا جاتا ہے، اسے بولتے قلادہ. آپ نے دیکھا ہوگا بیل ہے، اونٹ ہے، تو اس کو کیا ہے گلے میں رسی پہنا کیا کہ وہ دوڑ بھاگ نہ جائے کہیں، اور اس سے اسے کھینچتے ہیں. ہاں، پٹا ڈالا ہوا جانور کو قلادہ بولتے ہیں. جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، سورہ مائدہ کے اندر. تم جانوروں کو مسجد حرام کی طرف ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہو جن پہ تم پٹا ڈالے ہوئے ہوتے ہو کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، کوئی انہیں تکلیف نہ دے. تو اس زمانے میں جب جانور لے جاتے تھے، آج تو مینا میں ہی سب کچھ کر کے گورنمنٹ دے دیتی ہے، لیکن پرانے زمانے میں لوگ اپنی اپنی بستیوں سے جانور لے جاتے تھے. تو جب لے جاتے تھے تو راستے میں کوئی چور اچکا یا کوئی تکلیف دینے والا جانوروں کو تکلیف نہ دے تو وہ کیا کرتے تھے، ان جانوروں کے اوپر پٹا ڈالتے تھے. ہاں، روپ، پہلے ہم بھی پٹا ڈالتے تھے، ہے نا. موبائل جب نیا نیا تھا دکھانے کے لیے پٹا ہوتا تھا، گلے میں پٹا ڈال کے کیا میرے پاس موبائل ہے. اب اتنا عام ہوا کہ کچرے والا بھی بات کرتا تھا، یہ کیا جی دکھانا ہے، سب کے پاس ہی ہے، بلکہ اندر رکھ لیے. اب پہلے دکھانے کا بڑا رواج ہوتا تھا. تو اسی طرح پٹا ڈالتے تھے اور وہ پٹے میں لکھا ہوا یہ قربانی کا جانور ہے، کوئی چور چوری نہ کرے، کم از کم اللہ کا لحاظ کرے یہ جانور کو. تو اللہ کہتا ہے وَلَا الْقَلَائِدْ، جو پٹا ڈالے ہوئے جانور ہیں. قلادہ سے قلائد جمع ہے، اور قلادہ تقلید سے نکلا ہے، جس کا معنی کیا ہے، تم وہ ہو جس میں غیر نبی کا نہیں، نبی کا پٹا تو ہم پہننے کے لیے تیار ہیں جی، ہم محمدی کہلانے کے لیے تیار ہیں جی، خواہ اس میں ہمارے لیے کتنا ہی کیا ہے لوگوں کی طرف سے تکلیف کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے انکار نہیں. انکار تو یہ ہے کہ نبی کے امتیوں میں سے کسی ایک کا پٹا تمہارے گردن میں ڈال کے تمہارا نام اس کے ساتھ لگا دے کہ تم اسی کی پیروی کرنا، کسی اور کی نہیں. یہ تقلید ہے. کوئی مانتا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے اصل میں. اگر میں سمجھا کہ آپ کو پوچھو کیا تم مانتے ہو ایسی بات کو، تو بولیں گے ہمیں معلوم ہی نہیں، مولوی صاحب حنفی بولتے ہمیں ہی بولتے تھے، ہم نے کیا معلوم یہ بات ہے اندر کی. حنفیت کی تقلید کا معنی یہ ہے کہ تقلید کا معنی پٹا ڈالا ہوا جانور. جو بے وقوف ہوتا ہے وہی پٹا ڈالتا ہے. تو یہ پٹا ہمارے لحاظ سے بھی کیا ہے، بنایا گیا اور ڈالا گیا. اور اس سے دلچسپ بات کیا ہے، جب انہوں نے بنایا ان کے ائمہ سے، بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا گیا یہ تقلید کا مطلب کیا ہے، ذرا سمجھاؤ تو صحیح، اس کا معنی کیا ہے، کیوں تقلید واجب ہے، اور تقلید کا معنی کیا ہے. تو تمام تقلیدی ذہنیت رکھنے والے بلکہ نہ رکھنے والے سب اس بات پر متفق ہیں کہ تقلید کا معنی ہے کہ نبی کو چھوڑ کر کسی انسان جو نبی نہیں ہے اس کی بات کو مان لینا بغیر کسی دلیل کے، وہ تقلید ہے. قبول القول بلا حجت بلا دلیل، سب نے لکھا ہے، شک ہے تو جاؤ جا کے پڑھ لو.
تقلید کا معنی کیا ہے؟ تقلید کا معنی ہے اماموں کے قول کو مان لینا بغیر کسی دلیل کے، وہ تقلید ہے۔ ہمیں معلوم ہے آج تک حنفی بولنے والے کا مطلب کیا پتہ ہے؟ وہ بولتا ہے کہ ہم کتاب و سنت کی دلیل کبھی نہیں مانگیں گے، آپ صرف اتنا بولیں گے ابو حنیفہ یہ بولے تو ہم مان کے چلیں گے، اس سے زیادہ ہم کو کوئی دلیل نہیں چاہیے اور مانگیں گے بھی نہیں۔ ایسا جس کا عقیدہ ہو جنت جا سکتا ہے؟ ہاں، امام کو بڑھا کے نبی کے درجے میں بٹھا دیا اور صاف لکھ دیا کہ تقلید کا معنی یہ ہے بلا کوئی حجت، بلا کوئی دلیل کے امام کے قول کو مان لینا، بس۔ اب آ کے بولے کہ امام کا قول یہ ہے، حدیث یہ ہے، تو پاک نکل، تو حنفی نہیں بن سکتا۔ تو کیوں بولا ایسا؟ ہمارے پاس سوال نہیں ہونا، بلا حجت کے قبول کر لینا۔ یہی وہ بڑا فتنہ تھا جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ یہ تقلید کا جھانسا دے کے بولے صاف طور پر حدیث تو ہے لیکن ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد جو ہے نا، کیا کریں، ہم حدیث کو نہیں مان سکتے۔ ابو ایوب انصاری کی صاف حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے خاندان کی طرف سے ایک بکرا، ایک ذبح کرنے والا، ایک جانور قربانی کے لیے کافی ہوتا۔ صحیح ترین حدیث ہے، خود ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں۔ لیکن حنفی مسلک میں کیا ہے؟ ہر بالغ الگ ہو گیا تو وہ کیا ہے، بڑا ہو گیا تو وہ قربانی اس کے اوپر واجب ہے، بلکہ حدیث سے بالکل صریح ٹکرانے والا۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اصحاب رسول اللہ کے زمانے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے، 6 مہینے جن کے گھر میں اللہ کے رسول رہے، اور وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول نے بڑے بڑے خوشخبریاں سنائی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں، رسول کے دور میں، پورے خاندان کی طرف سے ایک جانور کیا ہے، کافی ہوتا، اور تم اپنے مذہب میں لکھتے ہو کہ ہر بالغ کیا ہے اپنے لحاظ سے الگ قربانی کرے۔ تو کہتے ہیں ابو ایوب انصاری کی حدیث نے ہمیں پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ کتنی بڑی جسارت دیکھو، یہ نہیں کہتے کہ کیا ہے غلطی ہو گئی ہم اس حدیث کو مانیں گے، کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کی حدیث نے ہمیں کیا ہے پریشانی میں ڈال دیا۔ یہ کیوں لائے یہ حدیث ایسی امام ابو حنیفہ کے خلاف؟ یہ بہت معمولی مثال دیا ہوں میں، بڑے بڑے مسائل میں کیا ہے سیدھے سیدھے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ماننا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے، ہم اسی کو مانیں گے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر کسی فرض نماز کی اقامت بول دی جائے، اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، کوئی نماز جائز نہیں۔ یہ بولتا کہ ہاں جی حدیث تو ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت پیچھے کھڑ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے پورے مساجد میں فجر کی تکبیر امام باندھ لیا، یہ آتا اس کے بعد اندر کہتا کہ میں حنفی ہوں، میرے لیے جائز ہے، میں 2 رکعت وہاں تک پڑھتا رہوں گا جہاں تک مجھے دوسری رکعت کا رکوع مل گیا تو یہ بس کافی ہے، لیکن میں پڑھوں گا۔ ارے بعضوں نے تو حد کر دی، دوسری رکعت کا رکوع بھی نہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے آخری سلام مل گیا تو بھی کافی ہے، لیکن ہم پڑھیں گے سنت ضرور بھی ضرور، رسول کی مخالفت کر کے پڑھیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں کر سکتے، رسول کی کر سکتے ہیں، رسول کی صاف حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ جب نماز فرض نماز کی کوئی اقامت ہو جائے، اس مسجد میں اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، اگر آپ نے پڑھ لی بھی ہو کہیں دوسری جگہ، پھر کسی کام سے جا رہے ہیں یا کسی کو ویٹ کرنا ہے، تو بھی علماء لکھتے ہیں کہ شامل ہو جانا ہے، نفل بنا کے تم پڑھ لو، وہ پہلی نماز فرض ہوگی، یہ نفل ہوگی، لیکن تم کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے اس وقت وہاں پر۔ لیکن صریح مخالفت، دیدہ دلیری کے ساتھ مخالفت ہمیں نہیں چاہیے۔ یہی بات لوگوں کے دلوں میں فٹ کی، آؤ مسائل پوچھو حنفی مسلک میں کیا ہے، یہ مت پوچھو کتاب و سنت میں کیا ہے۔ کیوں؟ ہمیں کیا ہے کتاب و سنت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے،
امام جو لکھ کے چلے گئے وہ بس کافی ہے ہمارے لیے، دلیل ہے وہ ہمارے واسطے۔ احادیث کو اٹھا کے پھینکو، احادیث کا کوئی درجہ نہیں۔ ہاں، اس کے لیے انہوں نے بڑے 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 کیا ہیں تہمتیں اور الزامات بھی رکھنا پڑا تو رکھ دیے انہوں نے۔ لرز جاتا ہے دل، کس طرح دید دلیری ہوگی ان لوگوں کی کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو ایسے ہٹایا امام کے قول کے سامنے، گویا کہ وہ کیا ہے، کسی عام انسان کے قول کو بھی آپ ٹکرائیں گے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حدیث میں ابو ہریرہ کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کتا منہ ڈال دے، طہارت کے باب میں بہت مشہور حدیث بخاری و مسلم کی، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، اگر تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال دے فلیغسل 7 مرات اولاہن بالتراب واخراہن بالتراب، فرمایا کہ اس کو دھونا ہے 7 مرتبہ، اور پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھو۔ تو اگر کوئی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو وہ کیسے پاک ہوگا؟ شریعت مطہرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے لازمی، فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، اور اس میں سے 1 مرتبہ یا تو آخری میں یا تو اول میں مٹی ڈال کے دھونا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے مسلک میں ہے کہ 3 مرتبہ دھو تو کافی ہے۔ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو حنفی مسلک میں کیا ہے، 3 مرتبہ اگر دھو دو تو کافی ہے۔ جب ہمیں پیش کرتے ہیں حدیث کیا بولتی ہے، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سمجھے نہیں، وہ فقیہ نہیں ہے، وہ خالی محدث ہیں، وہ سمجھے نہیں ہوں گے حدیث کو۔ کسی کا دل گردہ بنے گا ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہے، وہ جو سب سے زیادہ روایت کی ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے لیے وقف کر دی، شادی نہیں کی، کھانا پینے کے لیے نہیں نکلے، اللہ کے رسول کے در پہ پڑے رہتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ خود کہتے ہیں بھوک ایسی ہوتی تھی کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے میں پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میں پاگل نہیں ہوتا تھا، میں چاہتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اگر میں باہر نکلوں گا اور اللہ کے رسول کو یہ حدیث بولیں گے تو وہ میں سن نہیں پاؤں گا، اس واسطے میں نہیں نکلتا تھا۔ 5400 چلر احادیث جو آئے ہیں، سب سے زیادہ روایت کرنے والے اصحاب میں نمبر 1 ابو ہریرہ ہے۔ صرف اپنے مسلک کو بچانے کے لیے برملا حنفی لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے، وہ سمجھے ہی نہیں، وہ اصل میں 3 ہی مرتبہ ہے۔ شاید انہوں نے غلط سن لیا ہوگا، سیدھے ڈنکے کی ٹوچ۔ کیوں ہوا یہ؟ ایک عقیدہ بنایا، اس عقیدے کو ٹھوسا امت کے اندر کہ دیکھو امام کا کوئی نہ کوئی کیا ہے قلادہ تمہارے اندر رہنا ہے، نہیں تو شیطان ہو جاتا ہے، نہیں تو تم کیا ہے جاہلیت کی موت مرتے ہو۔ کہاں سے بھائی، کہاں سے لائیں؟ اب آؤ تاریخ کی طرف، میں نے کل بھی کچھ بتا دیا لیکن آج بھی بتاؤں گا کیونکہ تسلسل اسی کا ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، خلفائے راشدین کا 40 تک، اور اس کے بعد کے جو اصحاب چھوٹے تھے اس زمانے میں، وہ جو بڑے ہو کے آخری انتقال فرمایا وہ 110 تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کے بعد نکلے، گھر سے نکلے، مجمع تھا، 9 ہجری اور آخری 10 ہجری کا زمانہ تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو زندہ ہے زمین پر 100 سال بعد نہیں رہے گا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، یعنی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ آج جو زمین پہ زندہ ہے 100 سال بعد نہیں رہے گا۔ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے طور پر آخری صحابی جو کوفے میں ابو طفیل جو وفات پائے 110، 10ویں ہجری میں کہا 110 میں کوئی صحابی نہیں رہا، تمام صحابہ وفات پا گئے۔ اچھی طرح سمجھتے میں کیا بول رہا ہوں؟ 10ویں ہجری کے قریب کہا آج جو زندہ ہے 100 سال بعد نہیں رہے گا، تو آخری صحابی جو گزرے 110 میں، جو سب سے چھوٹے بچے تھے اس وقت،
اس وقت انہوں نے کیا ہے انتقال کیا، وہ 110 ہجری، 110 ہجری کے بعد کوئی صحابی نہیں تھا، کوئی صحابی. اب جنہوں نے صحابی کو دیکھا وہ تابعین مرے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 میں پیدا ہوئے اور 110 میں آخری صحابی گزر گئے، اور امام 30 سال سے پہلے کہیں باہر نکلے ہی نہیں. تو زیادہ تر اصح تر بات یہی ہے کہ امام تابعی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، بھلا پھسلا کے ادھر ادھر کے روایات جمع کر کے امام ابو حنیفہ کو تابعی بنا کے چھوڑا. خیر اس سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں مان لو تابعی ہی ہیں. حالانکہ تابعین تابع التابعین میں آتے ہیں، کیونکہ آخری صحابی گزرتے وقت امام کی جو عمر تھی وہ تقریباً 30 سال کے اندر رہے گی، اور 30 سال تک امام اپنے جگہ سے باہر ہی نہیں نکلے تھے. امام پہلے کیا فلسفے کی طرف مائل تھے اور اسی میں اپنی زندگی لگائے ہوئے تھے. بعد میں پلٹا کھایا، بعد میں انہوں نے کیا کیا، حدیث اور شرع کی طرف توجہ دی. یہ سب لوگ مانتے ہیں، ماننے والے بھی مانتے ہیں، نہیں ماننے والے بھی مانتے ہیں. تو اس واسطے چانس ہی نہیں کہ صحابہ کی ملاقات امام نے کی ہو. صحیح تر بات یہ ہے کہ تابعین نہیں ہے، یہ تابع التابعین ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ہزاروں معاملات میں گھڑ کے کیا کیا، آخرکار تابعی بنا کے چھوڑا. اچھا، جب امام ہی تابعی نہیں بن سکے تاریخ کی روشنی میں، تو آنے والے جتنے تھے، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، کوئی تابعی نہیں بنے، سب تابع التابعین بنے. جو تابعی بنے وہ حسن بصری تھے، جو تابعی بنے وہ دوسرے بڑے بڑے کیا محمد ابن سیرین تھے. یہ بڑے بڑے لوگ تھے، ابن حبان تھے، ابن خزیمہ تھے، لیکن ان کی طرف نسبت نہیں، اس کا کوئی مسلک نہیں، ان کا کوئی کیا ہے امام بول کے نہیں مشہور کیا. اب اس وقت تک جو لوگ رہے، جنہوں نے انتقال کیا، جو کتاب و سنت پہ چلے، جن کے اوپر کسی امام کا قلادہ نہیں تھا، کسی امام کی تقلید نہیں تھی، کیا وہ جنت کو نہیں گئے؟ اگر چاروں اماموں سے ایک امام کی تقلید واجب ہے تو پہلے یہ بتاؤ کہ اگر اس سے پہلے جو لوگ آئے وہ لوگ کہاں جائیں گے، ان کا کیا نام ہوگا؟ تو تمہاری بات بالکل تاریخ کی حیثیت سے باطل ہے. اچھا، چاروں امام کا میں نے کل بھی بتایا تھا، 300 ہجری کے اندر چاروں امام پیدا ہوئے، انتقال ہوا، اور محدثین پیدا ہوئے، انتقال ہوا، اور چاروں امام تک 3 صدی تک اسلام کے اندر کوئی فرقہ نہیں بنا اور کوئی کیا ہے تقلید کا رواج نہیں ہوا. آپ پوچھیں گے پھر کیسے چلتے تھے؟ اچھا، بہت اچھا سوال. تقلید یہ کہ ہی کے پکڑ کو اور اس کو صحیح ہو یا غلط ہم اسی کی پیروی کریں گے، یہ ہے، اور ہم دلیل نہیں پوچھیں گے، یہ ہے. صحیح طریقہ کیا تھا؟ امام اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، آج بھی بڑے بڑے علماء ہیں، آج بھی ہم پوچھ کے چلتے ہیں. تو آج کہتے ہیں کہ تم بھی تو پوچھ کے چلتے ہو، تو تم بھی تقلیدی کرتے ہو، تم کیا تم پڑھ کے، تم سمجھ کے، تم بخاری و مسلم سمجھ کے کیا عمل کرتے ہو؟ بالکل نہیں. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ پورا فقہ حاصل کر کے کیا ہے وہ عمل کر سکے، وہ بھی علماء سے پوچھ کے ہی کرتا ہے. تو ہم بھی وہی تو کہتے ہیں. نہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. پہلا فرق کیا ہے؟ انہوں نے ایک شخصیت کو متعین کیا اور کہا سچ ہو یا غلط ہو ان کے پاس دلیل نہیں پوچھی جائے گی، یہ جو بولیں گے ہم کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ صحیح تر رواج کیا تھا؟ کسی شخص کی تعیین نہیں کی جائے، اس کی چلنا، اس کی چلنا، اسی کی ماننا، اسی کی ماننا. جو عالم بھی کتاب و سنت سے دلیل دے کے ہمیں بتائے گا کہ یہ چیز صحیح ہے، اس کا ہم عمل کریں گے. عوام کو اتنا کافی ہے کہ عالم سے یہ پوچھے کہ قرآن و سنت میں دلیل ملتی ہے اس کی، وہ دلیل دے، بات صاف ہو گئی. یہی طریقہ اصحاب رسول اللہ کا تھا، یہی طریقہ تابعین کا تھا، یہی طریقہ تابع التابعین کا تھا، یہی طریقہ 300 سال تک تھا، یہی طریقہ تھا. یہ نہیں کہ سب عالم بن گئے، اس وقت بھی مسائل پوچھے جاتے تھے.
لیکن ایک آدمی سے نہیں، متعین نہیں، جو عالم بھی ہو اس سے سوال ہوتا۔ اب اس عالم کی بات بول کے نہیں مانتے، وہ مانتے اس وجہ سے عالم نے کتاب و سنت سے بات دلیل دی ہے، اس واسطے مانتے ہیں۔ تو کتاب و سنت کے حوالے سے کسی عالم سے بات لے کر ماننا تقلید نہیں ہوتا، اتباع ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے۔ یہ سمجھو اچھی طرح، اطاعت اتباع الگ ہے، تقلید مقلد الگ ہے۔ ہم انکار جو کرتے ہیں وہ تقلید کا کرتے ہیں، اتباع کا نہیں۔ اور تقلید کیا ہے؟ بلا دلیل کے بات مان لینا۔ اتباع کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ بات ماننا۔ عالم کی بات مانو دلیل کے ساتھ، دلائل دے تو بات صحیح ہے، دلائل نہ دے تو بات صحیح نہیں ہے۔ لیکن عوام کو یہ پٹی پڑھائی گئی کہ دلائل کو مت پوچھو، ابو حنیفہ کا قول بولیں گے بس مسئلہ ختم۔ ہاں، کتابیں ایسی لکھ دی گئی آپ کے لیے، نماز کے طریقے کی کتاب، کیا حنفی مسلک کے مطابق نماز کے طریقے کی کتاب کہتے ہیں؟ وہ کیا جی؟ وہ نماز کا طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں بولے تو صحیح بات ہے، حنفی مسلک پر اس کی روشنی میں تو کوئی الگ مسلک اترا کیا؟ کتاب و سنت کے علاوہ بھی کوئی اور اترا کیا؟ ہمارے مسلک میں کیا عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں؟ تم کون جی ہوتے؟ بخاری کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے آنے سے نہ روکو۔ اللہ کے رسول کا قول ہے، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے آنے سے نہ روکو۔ اور یہاں امام بولتا ہے کہ حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، حنفی مسلک میں یہ تو جائز نہیں، لیکن حنفی عورتیں پکچر کو جاؤ جا سکتی ہیں، مال کو جاؤ جا سکتی ہیں، کیا فیشن کو جاؤ جا سکتی ہیں، الگ الگ کلب کو جاؤ جا سکتی ہیں۔ ان کو منع کیا کہ تو مسجد کو ایک جاؤ نہ کو، بگڑ کو جائیں گے اچھی بنیں گے۔ ہاں، کم از کم مرد تو کہیں نہ کہیں کچھ سن لیتا، عورت کو سننے کا ایک ہی موقع ملتا اگر وہ مسجد آتی جمعہ وغیرہ کا سن، وہ بھی نہ سنا اسے۔ پکا جاہل ان پڑھ بنا کے رکھو، خالی کھانا پکانا کھلانا پلانا، خالی کھانا پکانا کھلانا پلانا، اس میں بنا کے رکھو۔ ہاں، حنفیت کو ماننے والی کیا ہے؟ کالج کو جا سکتی ہے، ہاں، گمراہی میں پڑھ سکتی ہے، چکروں کے ساتھ پھر سکتی ہے، ان سب پہ ان کو کوئی ریمارک نہیں۔ ہم مسجدیں کھول کے عورتوں کے لیے الگ اہتمام کر کے رکھیں کہ دیکھو بھائی آؤ، یہ کیا جی تمہیں عورتوں والی مسجد کی جاتے سکی؟ مسجد کو ایسے پوچھتا کہتے کیا پوچھتا؟ عورتوں والی مسجد جاتے سنا تمہیں؟ یہ کیا تمہیں عورتوں کے سر کا اوپر ہاتھ بن لیے؟ میں بچپن میں سنا، ایک آدمی کہہ رہا تھا مجھے، بھائی یہ لگا سب حشر کے میدان میں اللہ عورتوں کے ساتھ ملا کھڑا دیں گا بھائی نا کو، کہاں عورتیں الگ کھڑے رہیں گے، کہاں عورتیں الگ کھڑیں گے؟ پوچھنا اس سے چھو، وہ کون سی جگہ رہیں گی بھائی جہاں الگ عورتیں کھڑے رہیں گے، سو کہاں مرداں الگ کھڑے رہیں گے؟ ذرا بول۔ عجیب بات، سوال ہی کہاں پیدا ہوتا کہ اللہ کے رسول نے رجال کے لیے، مردوں کے لیے نیچے، عورتوں کے لیے اوپر بولنے کا سوال ہی کہاں ہے؟ کہاں ہے حدیث میں ایسا لفظ؟ تم نے جو تفریق کیا وہ کہاں سے کیا؟ اللہ کے رسول مرد تھے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول کہاں باندھے ہوں گے تمہارے مطابق؟ ناف کے نیچے۔ اچھا بھائی چلو مان لیا، اب جو میں اوپر جو بنتے نا عورتوں کو بالکل صحیح بولتے نا، وہ کہاں سے دلیل لیے؟ اللہ کے رسول مرد، اب اس میں بھی کہتے بھی شک ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ اب تمہارے کہنے کے مطابق نیچے ہاتھ بننا، تو نیچے ہاتھ بن لیا، اللہ کے رسول بھی نیچے ہاتھ بن لیا، چلو بلو بالفرض مان لیا۔ اب تم ہی کہتے ہو مرد نیچے ہاتھ بنیں گے، عورتیں اوپر ہاتھ بنیں گی۔ میں پوچھتا ہوں عورتیں اوپر ہاتھ بنیں گی نا، کون بولا ہو؟ وہ کہاں سے لائے تم؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول اوپر ہاتھ بھی باندھے، تبھی تمہیں بول سکتے ہیں عورتیں بھی اوپر ہاتھ بن سکتے ہیں، کیونکہ عورت کے لیے، مرد کے لیے، سب کے لیے اتباع کون جی؟ ہاں، اللہ کے رسول ہی۔ تم ہی تفریق کرتے ہو، مرد نیچے عورت اوپر بولے تھے، کون بولے؟ ہاں دیکھو کیا کیا بولتا، دیکھو سب ہمارے اماموں کو سب کیا کرتا، ذلیل کرتا۔ یہ دیوانے باتیں نہیں، اس میں تذلیل کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم نے دراصل کیا کیا؟ عوام کو بہکاوا تم نے رکھا ہوا ہے، یہ ہے ہی نہیں۔
تو 300 ہجری تک کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں یہی ہیں اس میں یہی ہیں بول کے، جو صحیح ملتا کتاب و سنت سے ملتا عمل کر لیتے۔ آج بھی سلفیوں کا، اصحاب الحدیث کا، اہل الحدیث کا یہی منہج ہے، ان کا امام ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بقیہ سب اماموں کی بات مانتے ہیں، عالموں کی بات مانتے ہیں، اس بات سے مانتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت سے دلیل دیتے ہیں۔ اگر کوئی امام، کوئی عالم قرآن و سنت سے دلیل نہ دے، وہ کتنا بڑا چوٹی کا امام کیوں نہ ہو، اہل الحدیث کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے خطا کی، غلطی کی۔ یہی بات تو تھی صحابہ میں بھی، یہی عمل تھا۔ اب بعد میں آنے والے علماء، خاص کر انہی کے بھی اس بات میں سپڑے گئے۔ اگر ان سے پوچھا گیا، ایک آدمی نیا نیا اسلام قبول کرتا ہے، ابو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنا کی نہیں، ساتھ میں ابو حنیفہ کی امامت اور ان کی تقلید بھی بولنا کی نہیں کی، کیا کرنا انہیں مسلمان ہونے کے؟ بولو نا بھائی، اگر یہ واجب ہو گئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد ایک دوسرا جملہ بولنا انہیں، میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں بول کے۔ اب کوئی اسے مانتا ہے کیا؟ کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اکتفا نہیں کرنا، بلکہ ساتھ میں بولنا انہیں ابو حنیفہ کا بھی میں مقلد ہوں، تب بھی مسلمان ہوتا، نہیں تو نہیں مسلمان ہوتا، بول سکتا کون تبھی؟ تو پھر کیسے لائے ہمارے اوپر فقط جو نیا مسلمان ہوتا اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے، جو پرانے پہلے سے مسلمان ہیں ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو حنیفہ کی تقلید بھی کہتے۔ یہ کیا جی ہے؟ کیوں تم کھڑے؟ اس واسطے آج پھنسے۔ اسی وجہ سے بہت سے ایسے بڑے بڑے کیا ہیں اسکالرز جو دوسرے مذاہب کے تھے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام قبول، سچا ماننے کے باوجود قبول نہیں کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر میں سچا مان کے آ جاؤں، ہر فرقہ بولے گا میرے اس میں آؤ، میں کہاں جاؤں؟ ارے جو پرابلم میرے مذہب میں ہے یہ مذہب میں بھی وہی پرابلم ہے، چھوڑ دو، ہم ڈکلیئر ہی نہیں کریں گے۔ بات کہاں تک صحیح ہے معلوم نہیں، لیکن امبیدکر کے بارے میں یہ بات میں نے خود پڑھی ہے کہ وہ دل سے مانتا تھا کہ مذہب اسلام صحیح ہے، اور لوگوں کو بھی بولتا تھا، اپنے اپنے شیڈول کاسٹ جو بھی تھے، اگر کوئی مذہب تم چاہتے ہو تو اسلام کو پیروی کرو، اور کھل کے ڈکلیئر کرنا بھی چاہتا، لیکن ڈرتا یہ تھا کہ ڈکلیئر کرنے کے بعد حنفی بنے یا شافعی بنے یا حنبلی بنے یا مالکی بنے، اس بات سے ڈکلیئر ہی نہیں کیا۔ یہ فرق دراصل اسلام کو روکنے کا سبب بن گئے۔ اتنی بڑی بڑی کیا ہے مصیبتیں آئی، پھر بھی ہمارے علماء ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ آج بھی وہی چیز کیا کرتے ہیں، ہمارے اوپر ڈالتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا طلاق کا مسئلہ اٹھا لو، احناف کے اندر 3 ایک مانی جاتی ہے، حالانکہ حدیث میں صاف ثابت ہے 3 کو ایک مانو، 3 کو 3 نہ مانو، اور حنفی 3 کو 3 مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ غصے میں کوئی آیا، طلاق 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 بولا، تو احناف بولتے کہ چلو جی پورا مسئلہ ختم، اب ایک بار پھر اس کی شادی ہونا اتفاق سے، پھر انہیں طلاق دینا، پھر اس کے بعد تجھے حلال ہوگی۔ حالانکہ سیدھی سیدھی بات ہے، نماز ظہر کے ٹائم آپ گئے، مجھے جلدی ہے بول کے نماز ظہر کے ٹائم پہ عصر پڑھ لیے، مغرب پڑھ لیے، عشاء پڑھ لیے، قبول ہوں گی؟ ٹائم آیا تو نہ قبول ہوں گی۔ ویسے طلاق ایک ہی وقت میں 10 مرتبہ بھی بولو، وہ ٹائم آیا تو نہ قبول ہوں گی، ٹائم ہونا اسے، ایک طلاق کے بعد اور ایک طلاق کو ٹائم ہونا، ایک عدت کا ٹائم ہونا، تبھی وہ جائیں گی اس کے اوپر طلاق۔ انہیں ایک ہی وقت میں بول رہے ہو گیا، کتنے بولا تو ایک ہی نہ، یہی حدیث سے بھی ثابت ہے، یہی اہل الحدیث کا بھی مسلک ہے کہ تم کتنا بھی بولو، ایک وقت میں اگر بولے تو وہ ایک ہی ہے۔ اگر یہ مسئلہ صحیح طور پہ مان لیتے، سپریم کورٹ تک جانے کا مسئلہ ہی نہیں بنتا، اور ان بدبختوں کو اسلام کے اوپر طنز کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لیکن احنفی مذہب کے اندر یہ چیز بالکل صحیح ہے، لکھا ہوا ہے کہ کوئی 3 بول دیا تو وہ 3 ہی ہے، اب اس کی شادی نہیں ہو سکتی دوبارہ اس بندی سے۔ اب جب سپڑتے نا یہ لوگ، حنفی عوام جا کے علماء سے پوچھتے، بالکل صحیح باتیں ہیں آج کے دور میں۔ میں غصے میں آ کو 3 بول ڈالا، لیکن وہ بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا، انہیں بہت بڑی میری کیا ہے غم گسار، 7 سال گزار ڈالا، 10 سال گزارا، میں کیسا چھوڑ کروں؟ کیا معلوم بولتے، ہمارے پاس نہیں ہے، اہل حدیث کے جا، ان لوگ دیں گے فتویٰ، ان کے حساب سے کر لے جاؤ۔
کون بولا ہے؟ خود اٹھا کے ڈال لے مصیبت بول کے. حدیث مانو، حدیث مانو. اور ان سب میں شاید آپ لوگوں کو کیا یہ خیال ہو رہا ہوگا کہ میں نے امام ابو حنیفہ کی کیا تضحیق کی یا کہ مذاق اڑانا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ سب مسائل انہوں نے پیدا ہی نہیں کیے، یہ بعد والوں نے پیدا کر کے منسوب کر دیا. وہ تو کتاب و سنت کے حریث تھے، وہ تو بار بار کہہ رہے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، میرا مذہب صحیح حدیث ہے. بعد والوں نے کیا کیا؟ ان کے نام پہ کتابیں لکھی. آپ کو تعجب ہوگا، جس ہدایہ کو آج کی گورنمنٹ کے اندر بھی قانون کی حیثیت سے کتاب موجود بنا کے رکھے ہیں، وہ ہدایہ امام کے انتقال کے 500 سال بعد لکھی گئی کتاب ہے. وہ امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی. جس حنفی مذہب کو ہدایہ کا حوالہ دے دے کے ہدایہ میں یہی موجود ہے، ہدایہ میں یہی موجود ہے، ہدایہ میں یہی موجود ہے کہتے ہیں، وہ ہدایہ کب لکھی گئی؟ 600 سال میں لکھی گئی، 6ٹھی صدی ہجری میں. اور امام کا انتقال 150 میں ہو گیا، تو تقریباً کتنے سال؟ 450 تقریباً، لگ بھگ. اور لکھنے والے کون؟ نہ امام کے پاس پڑھے، نہ آ کر شاگرد ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ 6ٹھی صدی ہجری کے تھے. وہ 6ٹھی صدی ہجری کے تھے، انہوں نے لکھا. اس کو کیا کر دیا؟ حنفیوں کی کتاب بنا کے رکھ دیا، حالانکہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. کوئی کتاب لکھی تو انہوں نے عقائد پر لکھا. فقہ الاکبر بول کے ایک کتاب، چھوٹا سا رسالہ ہے، آپ جا کے بھی کہیں بھی لے سکتے ہیں، بس چھوٹی سی کتاب ہے، ٹرانسلیٹ کی ہوئی بھی اردو میں، انگلش میں موجود ہے. یہی وہ کتاب ہے جو امام نے خود لکھا عقائد کے اوپر، جس میں انہوں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ لکھا. لیکن اس کو پیروی نہیں کرتے. کیا کیا ان لوگوں کی مکاریاں دیکھو. یہ عجیب ترین بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر میں دوبارہ بولتا ہوں. دیکھو، کوئی حنفی یہ نہیں بولتا کہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر میں ہوں. وہ بولتا کہ عقیدے کو ہم امام کے نہیں مانتے، امام کا عقیدہ خراب، فقہ ان کی میٹھی میٹھی ہے نا، وہ فقط لے لیں گے ہمیں. امام کے فقہ کو ہم مانیں گے، امام کے عقیدے کو نہیں مانیں گے. صاف بولتے ہیں بیٹھ کے. کیوں؟ امام کے عقیدے میں وسیلہ لینا حرام ہے، امام کے عقیدے میں یا محمد پکارنا حرام ہے، امام کے عقیدے میں کیا ہے؟ خبر اونچی رکھنا حرام ہے. صاف لکھا انہوں نے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ عرش کے پائے کے وسیلے سے کوئی کہتا ہے تو بھی کہا کہ مکروہ ہے، نہیں بولنا چاہیے. اللہ کے رسول کا وسیلہ تو دور کی بات، امام نے فقہ الاکبر نے یہ لکھا ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہ تیرے عرش کے پائے کی قسم کھا کے میں وسیلہ مانگتا ہوں بولے تو بھی کہا کہ نہیں، یہ بھی غلط ہے. کہنا تو یہ کہنا چاہیے اللہ تیرے ساتھ ڈائریکٹ، بغیر کسی وسیلے کے دعا مانگنا ہے. امام کا عقیدہ تو یہ تھا، توحید کا عقیدہ تھا، بالکل وہی عقیدہ تھا جو ہمارا عقیدہ تھا. اس حیثیت سے کوئی حنفی یہ نہیں کہتا کہ امام کے عقیدے کو میں مانتا ہوں. بولتے کہ عقیدے میں امام کی ہم نہیں چلتے، امام کا عقیدہ گویا کہ صحیح نہیں ہے ان کی نظر میں. جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی تقلید کرتے ہیں. لیکن کیا تبھی بات سمجھ میں آتی؟ ایسا کتاب و سنت کو چھوڑے تو انسان دیوانہ ہوتا. ایک انسان، ایک امام جس کو تم کہتے ہو، اس کی بات حدیث بھی آئے تو ہم چھوڑیں گے، بات مانیں گے اس کی، لیکن اسی شخص کے لیے کہتے ہو کہ اس کے عقیدے کو ہم نہیں مانیں گے. ہم کہتے ہیں کہ اگر مانتے ہو نا جی، عقیدے سے بھی مان لو نا. اگر تم فقہ میں امام کو مانتے ہو نا، عقیدہ بھی مان لو امام کا. اگر تمہاری نظر میں امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر ان کا فقہ کیسے صحیح ہوگا تمہارے واسطے؟ نہیں، ان کا عقیدہ نہیں مانیں گے، امام کا عقیدہ ہمارے واسطے نہیں. ہمارا صوفیوں کا عقیدہ ہے ایک، سب جگہ اللہ ہے بول کے، وہی ہم مانیں گے. امام کے زمانے میں تو وحدت الوجود ابھی آیا بھی نہیں تھا، صوفی آئے بھی نہیں تھے، تو پھر عقیدہ کہاں سے ملے گا ان کو؟ کل آئے گی ٹاپک، کل اسی پہ ہے پھر مضمون، صوفیت کا فتنہ آئے گا انشاءاللہ. تو آپ کو واضح طور پر کیا ہے صراط مستقیم کیا ہے مجھے بتانا. تو جب آئے نہیں تھے
تو یہ کہاں سے لاتے؟ آپ کسی ایک حنفی کو بلا لو، زیادہ باتیں نہیں. امام کی تقلید مانتا نا، امام کا عقیدہ بھی مان لے. اگر امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہے پھر تقلید خالی مانتا ہے تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے اس کے مقلد بن گئے تو زندگی میں کبھی نہیں مانے گا. کیوں؟ اگر امام کا عقیدہ مان لے تو یاد رکھو امام کا عقیدہ وہی تھا جو آج کے اہل الحدیث سلفیوں اور وہابیوں جو کہتے ہیں نا یہ لوگ، حالانکہ ہمارا نام وہابی نہیں ہے بھائی. ہاں سیدھی بات ہے، وہابی ان لوگوں نے ایجاد کیا، ہمارا نام نہیں ہے. لیکن نام کا معنی اچھا ہے، اللہ والا. لیکن یہ چیز ہم نے نہیں بولا، ان لوگوں نے بولا. اصل میں کیا تھا، 1700 میں ایک شخصیت عرب میں آئے جن کا نام محمد بن عبد الوہاب تھا. انہوں نے وہاں کے شرکیہ بدعات کو کیا ہے مجدد بنے، اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے بہت بڑا غلبہ اسلام کا اور توحید کا لایا اور شرک کو مٹایا. تو اب ان لوگوں نے ان کی طرف ہم کو منسوب کرنا شروع کر دیا. لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑی چال چلی، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس میں بھی بہت بڑی چال چلی. اگر ان کو بولنا تھا ان کی پیروی ہم بھی کرتے ہیں بولے تو ان کا نام تھا محمد، باوا کا نام تھا عبد الوہاب. ابھی انہوں دیکھے ان کے نام سے نسبت کرے تو ہمیں کیا بنیں گے؟ محمدی بنیں گے. ارے محمدی بولے تو اچھا ہو جاتا نا جی لوگوں کو. محمدی بولے تو کیا بولیں گے؟ ہو بھائی محمدی بولیں گے، کیا بولیں گے؟ نہیں تو عیسیٰ کے ماننے والے کو کیا بولتے؟ عیسائی. موسیٰ کے ماننے والے کو کیا بولتے؟ موسوی. محمد کو ماننے والے کو محمدی بولتے. ہمیں خوش ہونا دیکھے آہا عوام کو چلیں گا نہیں محمدی بولے. باوا کو پکڑو، پاپنو کہاں تھے کی کیا کرے کی کیا باوا کو لا کے فٹ کر دیے وہابی. حالانکہ باوا کا نام وہابی ہے، محمد ان کا نام ہے اصل میں. تو سب میں چال ہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ایسے ہی چالیں اختیار کرتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں وقت ہوا چاہتا ہے، ہو گیا ہے بلکہ. اصل میں ٹاپک وغیرہ ایسے ہیں کہ 1 گھنٹہ کم پڑتا ہے اور آپ لوگ بھی کیا کرتے ہیں 10 منٹ ضائع کر کے آتے ہیں. خالی چہروں کو مخاطب کرتا ہوں 10 منٹ تک، پھر اس کے بعد بھرنے لگتا ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے دن سے لے کے وقت مقررہ پہ جو کہا ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کر کے 1 منٹ 2 منٹ اوپر ہوئے یا نیچے ہوئے، لیکن آ کے بیٹھتا ہوں شاید لوگ خود سدھر کے آ جائیں گے. بولتے نہیں مولوی صاحب تمہیں کیا بھی کرو ہمیں ماننے والے نہیں، ہمیں ہمارے طریقے پہنچائیں گے. میں بولا یہ نہیں بولنا، میں سوچا خیر 1 دن ہے نا، دوسرے دن میں اگر سن لیں گے بیان جلدی شروع ہوتا ہے تو آ جائیں گے. اچھا تیسرے دن دیکھے آ جائیں گے، چوتھے دن دیکھے آ جائیں گے، 5ویں دن دیکھے آ جائیں گے. نہیں آتے تو بولنا پڑے آج. حالانکہ ٹھیک 10:15 بجے شروع ہو رہا ہے لیکن آتے پھر 5-10 منٹ لیٹ ہی. تو اصل جو مواد تمہید باندھتا ہے وہ آپ کو نہیں ملتی، جو تمہید سے سنتا ہے اسے برابر بات ملتی ہے. تو اللہ کے لیے وقت پہ آیا کریں تاکہ ہمارے لیے کیا ہے آسانی پیدا ہو. تو اب یہ بات کو کیا ہے 1 منٹ میں سمجھ لیں. اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کی اطاعت واجب اللہ نے نہیں کی. جس امام کو بھی جس عالم کو بھی آپ صحیح سمجھتے ہوں اس سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اور جو امام اور جو عالم بھی کتاب و سنت سے مسئلے کا حل بتا دے اس کی پیروی کرنا ہے. بس یہ دین ہے. کسی کا تقلید، کسی کا نام، کسی کی نسبت یہ نہ واجب ہے نہ ضروری ہے، بلکہ بعض حالات میں بدعت ہوتا ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے. اگر کوئی امام کو ویسے ہی مانتا ہے جیسے اللہ کے رسول کو مانتا ہے یہ عقیدہ، تو کم از کم وہ شرک کے دائرے تک پہنچ جاتا ہے. اپنے آپ کو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا صفاتی نام اگر کہیں گے تو سلفی کہہ سکتے ہیں، اہل الحدیث کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد تقلید کے اعتبار سے تم کون ہو؟ بولو کہ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، جیسے صحابہ مانتے تھے، جیسے تابعین مانتے تھے، جیسے تابع التابعین مانتے تھے، جیسے ابو حنیفہ مانتے تھے، جیسے امام مالک مانتے تھے، جیسے امام شافعی مانتے تھے، جیسے امام احمد بن حنبل مانتے تھے، جیسے امام بخاری مانتے تھے، امام مسلم مانتے تھے، امام ترمذی مانتے تھے، امام ابو داود مانتے تھے، امام نسائی مانتے تھے، امام ابن ماجہ مانتے تھے، ویسے ہی ہم بھی مانتے ہیں. تمام امام اسی مسلک پہ تھے جس پہ ہم ہیں. ان بدبختوں نے تمام امام کو بھی حنفی شافعی بنا کے چھوڑ دیا. اپیج خود ہوئے ایک الگ چیز، دوسروں کو بھی بنا کے چھوڑ دیا.
حالانکہ کوئی امام نسبت نہیں رکھتا تھا، لیکن ایک بات تھی، بعض اماموں کے نام کے ساتھ الشافعی، الحنفی لکھا ہوا ملتا ہے پرانے زمانے سے۔ اب وہ رکھ کے چکمہ دیں گے بعض لوگ، دیکھو امام بخاری کے ساتھ لکھا ہوا، امام ابن حجر عسقلانی کے ساتھ الشافعی لکھا ہوا ہے، 8ویں صدی کے امام، بہت بڑے امام ہیں جو صحیح بخاری کی شرح کی ہے، فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، ان کے نام کے ساتھ الشافعی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ رکھ کے کیا ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ وہ شافعی نہیں ہے جو آج کے مقلدین استعمال کرتے ہیں، یہ وہ ہے وے آف تھاٹ۔ جیسا کہ کیا ہے، کسی مدرسے سے فارغ لوگ کو ہم بولتے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا تو کیا بولتے، مدنی بولتے۔ کیا مطلب، انہیں کچھ مدنی، مدینہ میں رہنے والے سب مدنی نہیں، مدنی آف تھاٹ، وہاں کی یونیورسٹی سے فراغت لیا ہے۔ عمر آباد میں پڑھ کے آیا تو کیا بولتے، عمری بولتے۔ عمری بولے تو کیا میں بھی عمرہ کر کے آیا، میں بھی عمری بولا تو نہیں بابا، وہ نہیں، وہاں پڑھا سو بندے کو عمری بولتے۔ ویسے ہی جن اماموں کے پاس سے تھاٹ لیے انہوں نے اور اس کی روشنی میں کتاب و سنت کو پڑھا اور ان اصولوں کو انہوں نے گہرائی کے ساتھ علم حاصل کیا، تو ان کو وہ لوگ اپنے اپنے اسکالرس کے لیے لکھا کرتے تھے، کوئی شافعی، کوئی حنفی، کوئی حنبلی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سرم و انحراف نہیں، ہزاروں باتوں میں شافعی لکھتے، لیکن ہزاروں باتوں میں امام شافعی کا اختلاف کر کے لکھتے کہ یہ امام ایسا بولے ہیں، غلط ہے، حدیث یہ ہے بول کے لکھتے وہ خود۔ تو یہ نام سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔